اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے جو سلیقے سکھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے ان احکام پر عمل کر کے دکھایا، یہ سب آج ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے، بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا حکم دیا کہ یہ انسان ان باتوں کا اپنے معاشرے میں خیال رکھے تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان کامیاب زندگی گزارے گا معاشرے میں رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اور یہ آیت ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں چند باتوں کا حکم دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو، اور پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں سے روکا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، وہ اللہ تمہیں روکتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی کے کام سے، والمنکر، بری باتوں سے، والبغی، اور ظلم کرنے سے، بغاوت کرنے سے، حد سے آگے بڑھنے سے، یعظکم، واللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ کیا عجیب بات نہیں ہے کہ اس آیت میں اللہ نے تین کام کرنے کا حکم دیا اور تین کاموں سے روکا، اور ہمارے معاشرے میں ایک رواج بن چکا ہے، جن تین کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ نہیں کرنے، اور جن تین کاموں سے روکا وہی تین کام کرنے۔ مزاج کیا بہت خوفناک بات نہیں ہے؟ اور اس کے پھر نقصانات کیا ہیں معاشرے میں؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرو۔ یہ نہ بہنوں کے ساتھ انصاف کرنے پر تیار ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ، نہ اپنی اولاد کے ساتھ، نہ بیوی کے ساتھ، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ انصاف کرنے کو تیار۔ انصاف نہیں کرے گا تو احسان کہاں کرے گا؟ اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ وایتاء ذی القربى، اور جو رشتہ دار ہیں ان کو دینا، ان کا حق ادا کرنا۔ تینوں کام معاشرے میں انسان اکثریت نہیں کر پا رہے، اور تین کام جن سے اللہ نے روکا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی کے کاموں سے اللہ نے روکا۔ یہ انسان ان تمام بے حیائیوں کے کاموں میں معاشرے کے اندر مبتلا۔ والمنکر، بری باتیں، اور نمبر 3 والبغی، بغاوت۔ بغاوت کہتے ہیں عہد کو توڑنا، جو اللہ نے حدیں مقرر کی ان کو پھلانگ جانا۔ اس کا ترجمہ ظلم بھی کیا ہے مفسرین۔ بغی کا معنی ظلم بھی، سرکشی بھی، بغاوت بھی، اللہ کے حکم کو توڑنا بھی۔ اور ان 6 کی 6 چیزوں کو آج کے اس نشست میں کھولنا مقصود ہے، ان کو واضح کرنا مقصود ہے۔ پھر ان 3 چیزوں کے جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا، نہ کرنے کی وجہ سے کیا نقصانات سامنے آئے،
اور جن چیزوں کو اللہ نے کہا تھا کہ مت کرو، ان کے کرنے سے کیا نقصانات سامنے آئے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر۔ نمبر 1، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ عدل عربی زبان میں کہتے ہیں، اصل میں انصاف کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا۔ عدل کا معنی برابری کرنا، تو لوگ عدل و انصاف کا بسا اوقات یہی مطلب سمجھتے ہیں، ہر ایک کے مساوات۔ بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے۔ سب کے پاس پیسے برابر ہوں، سب کے پاس گھر برابر ہوں، سب کے پاس کپڑے برابر ہوں، سب مال میں برابر ہوں۔ کمیونزم رشیا میں بہت عرصہ چلتا رہا، ساروں کے لیے کپڑے ایک جیسے، ساروں کے لیے تنخواہیں ایک جیسی، پیسہ سب کے پاس ایک جیسا، گھر بھی ایک جیسے، یہ 2 بندوں کا گھر، یہ 4 بندوں کا، یہ 6 بندوں کا۔ چنانچہ وہ جب 6 بچے ہو جاتے تھے، 6 بندے ہو جاتے تھے بچوں سمیت، وہ الگ گھر دے دیتے تھے، گھر ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ 2 بندوں کا الگ، 4 کا الگ، 6 کا الگ، کوارٹر بنے ہوئے تھے، گھر بنے، فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ ڈبل روٹی سب کو ایک جیسی، چینی سب کو ایک جیسی، راشن کارڈ بنے ہوئے تھے، سب کو کھانا ایک جیسے، تنخواہیں ایک جیسی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، خوشنما لگتا ہے۔ لیکن جس نے میٹرک کیا ہوگا اس کو بھی وہی سب کچھ مل رہا ہے، وہی تنخواہ، وہی گھر۔ آسان سی بات عرض کر رہا ہوں کمیونزم کی۔ جس نے میٹرک کیا اس کو بھی وہی مل رہا ہے، جس نے MBBS کیا اس کو بھی مل رہا ہے، تو کسی کا دماغ خراب ہے وہ MBBS کرے گا، اس کو کیا ضرورت پڑی اتنی محنت کرنے کی؟ ملنا پھر بھی وہی ہے، اتنی ڈبل روٹی، اتنا کھانا، اتنی تنخواہ، اتنا ویسے ہی گھر۔ ختم ہو گیا کمیونزم، تباہ ہو گیا، وجود نہیں رہا۔ بڑا تصور تھا ایک وقت میں۔ عدل یہ نہیں ہے۔ عدل کی تعریف عربی میں ہے وضع الشیء فی محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ رکھ دیا جائے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کی جگہ نہیں ہے، اس جگہ کے خلاف ہٹ کے رکھ رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے، یہ عدل ہے، اور جس کا حق ہے اس کو وہاں نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ مساوات نہیں، مساوات کہتے ہیں یہ دین اسلام تو مساوات سکھاتا ہے، بالکل سکھاتا ہے۔ اسلام حقوق کی مساوات سکھاتا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے، یہ ہے مساوات۔ یہ نہیں ہے بیوی بھی، ماں بھی، دونوں عورتیں ہیں، دونوں کے ساتھ ایک جیسا برابر کا سلوک، جی یہ تو دین نے نہیں سکھایا، یہ غلط فہمی ہے۔ آج شوہروں کی غلط فہمی، ماں کا جو حق ہے اس کو ماں کو دو، جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو دو، جو بیٹی کا حق ہے وہ بیٹی کو دو، یہ ہے عدل۔ یہ نہیں ہے ساروں کو برابر ایک لائن میں کھڑا کر دیا، ایک ہی لاٹھی سے آ کرے سب کو، یہ دین نہیں ہے۔ یہ غلطی ہو رہی شادی شدہ جوڑوں سے، بیوی کو ماں کے برابر یا ماں کو بیوی کے برابر درجہ دے رہے ہیں، تباہی ہو گئی گھر کی۔ یہ نہیں، ماں کو ماں رکھے، ماں کا تقدس، بیوی کا الگ تک، بیوی کا الگ حقوق، اس کا الگ احترام۔ عدل کیا چیز؟ وضع الشیء فی محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ رکھنا۔ ٹوپی اس کی جگہ ہے سر کے اوپر ٹوپی پاؤں میں رکھی جائے گی، اس کو ظلم کہیں گے۔ جوتے پاؤں میں، اس کو اگر سر پہ رکھیں گے ظلم کہلائے۔ میں آسان سی مثال دے کر بات کو واضح کر رہا ہوں۔ جس کی جو جگہ ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، یہ عدل، یہ انصاف۔ اور احسان کیا ہے آگے جس کا اللہ نے حکم دیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ احسان کیا ہوتا ہے؟
جس کا جو حق ہے اس سے بڑھ کر اس کو دے دیا جائے، یہ احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی تجارت کو، مدینہ منورہ کا پہلا نام ہجرت سے پہلے یثرب، قرآن مجید میں نام ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، مدینے کا پرانا نام۔ تو جو اہل یثرب ہوتے تھے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قوم شعیب والے کام میں مبتلا تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں کو تجارت کے اندر احسان سکھایا اور ان کی عادتوں کو کیسے بدلا۔ وہ قوم جو کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یثرب کے لوگ، میں مدینہ نہیں کہہ رہا، یثرب کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اسلامی ریاست میں یہ قانون بنا دیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ لوگوں کو سمجھایا زن ورجح، دو لفظ بولے، اس کو قانون بنا دیا کاروبار کا۔ آج تک مدینہ شریف میں آپ جائیں گے تو یہی ہو رہا، اس حدیث پر عمل ہو رہا، پھل بھی لیں گے تو عمل ہو رہا، کوئی چیز لیں گے عمل ہو رہا، کھجوریں بھی لیں گے تو عمل ہو رہا اس پر۔ زن ورجح، زن امر کا صیغہ ہے، وزن یزن سے تولو، زن ورجح، تولو، جھکتا ہوا تولو، گاہک کو زیادہ دیتا، احسان، احسان۔ آپ کو پیسے اس نے 1 کلو کے دیے، آپ 1 کلو سے زیادہ اس کو تھوڑا سا دے رہے ہیں۔ آج مدینہ شریف میں بازاروں میں مزاج ہے یہ والا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آلو جو ہے وہ 10 کلو منڈی سے لے کر آئے ایک بھاؤ میں اور پھر اس کو جھکتا ہوا تولے، زیادہ زیادہ دے دے، کمائے گا کیسے؟ تو جو تاجر حضرات ہیں وہ فوراً سمجھ گئے کمائے گا کیسے، اس کا ریٹ مقرر کر دے، اس حساب سے اس کا ریٹ مقرر کر دے، کمائے گا، پھر بھی وہ کمائے گا، پھر بھی جھکتا ہوا دے کر بھی کمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سکھایا، عدل سے بڑھ کر احسان، اچھا سلوک، کہ جس کا جو حق ہے آپ اس حق سے بڑھ کر دے دیں، یہ احسان ہے۔ یہی غلط فہمی ہے جب عورتیں بیانات سنتی ہیں ہمارے بزرگوں کے اکابر کی کہ جی عورت کے ذمے شوہر کے لیے کھانا پکانا ذمہ نہیں ہے، شوہر کے ذمے ہے نان نفقہ، اور یہ جو شوہر کا باپ ہے نا اس کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں ہے، شوہر کے بہن بھائیوں کے گھر والوں کی خدمت بھی ذمہ نہیں ہے، اور گھر کی صفائی اور کپڑے دھونا بھی اس کی ذمہ نہیں ہے بیوی کی۔ تو یہ بیانات سن کر بالکل درست باتیں، یہ پتہ کون سی باتیں، یہ عدل والی باتیں، یہ عدل والی باتیں، اور شوہر کی ماں کی بھی خدمت، باپ کی بھی خدمت، گھر والوں کی خدمت، سب کی خدمت، یہ اب کس میں آ جائے گا؟ احسان میں آ جائے گا۔ میں نے بہت آسان کر کے ذکر کیا، یہ اب احسان میں آ جائے گا، ورنہ شوہر بھی عدل پر آ جائے گا۔ تمہیں 2 روٹی، بس 2 روٹی ملا کرے گی، 2 روٹی 1 پلیٹ سالن، اور یہ چرگا شرگا یہ سب چیزیں بند، عادل، نان نفقہ میرے ذمہ ہے نا، تو جتنا ہے اتنا ہی دوں گا نا، اور یہ موسم آئے گا 2 سوٹ کافی ہیں تمہارے لیے، وہ جو 10 سوٹ لے کر دیتا ہوں وہ نہیں، جتنا حق ہے اتنا دوں گا۔ جی بالکل، جتنا حق ہے اتنا دیں گے، یہ تو کیا کہلائے گا؟ عادل۔ وہ شوہر بھی تو احسان کرتا ہے نا بے شمار چیزوں میں، اب اس کو بھی احسان کرنا ہوگا تو گھر چلے گا۔ لوگوں میں غلط فہمی ہے، وہ بزرگ عادل بیان کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کا باقی بیان بھی سن لیں نا، جس میں وہ احسان بیان کرتے۔ آج معاشرے کے اندر اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو اور احسان کرو، انصاف سے بڑھ کر لوگوں کے حقوق ادا کرو۔
اور تیسرا اللہ نے حکم دیا تھا ایتاء ذی القربہ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ، پھر بیوی، بچے وغیرہ وغیرہ، پھر بعد میں بھائی بہنیں، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیجیے، اور درجہ بدرجہ۔ یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ انسان معاشرے میں اللہ نے اس آیت میں، سورہ نحل کی اس آیت 90 میں اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ آج انسان معاشرے میں یہ تینوں کرنے پہ تیار نہیں ہے الا ماشاءاللہ، اور اللہ نے 3 باتوں سے روکا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اب ان 3 لفظوں کی وضاحت۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء، اللہ نے فحشا، بے حیائی کے کاموں سے روکا۔ والمنکر، بری باتوں سے روکا، گناہوں سے روکا۔ والبغی، اور ظلم کرنے سے روکا۔ اب آپ سمجھ گئے، عدل کا حکم دیا، ظلم سے روکا۔ یہ فحشا، بے حیائی کیا ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے حیا کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے احادیث ہیں، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حیا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر شرم و حیا۔ ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے لیکن عام طور پر بیان نہیں ہو پاتی۔ فلاں آدمی بڑا بے شرم ہے، فلاں آدمی بڑا بے حیا ہے، فلاں نوجوان بڑا شرم والا ہے، بڑا حیا والا ہے، بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں یہ بے شرم ہے، یہ بے حیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے یہ ذہنوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج شرم و حیا کے پیمانے بدل گئے، شرم و حیا کا معاشرے میں تصور بدل گیا۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن، انہوں نے قرآن حکیم میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی تشریح لکھی الگ الگ کر کے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بعض لفظ آسان ہوتے ہیں لیکن ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا، ان میں سے ایک لفظ حیا بھی ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں لکھا، حیا کہتے ہیں انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور یہ بری بات کیا ہوتی ہے، اچھی بات کیا ہوتی ہے، اس میں ایک دیوار، ایک لکیر کھینچ دیجئے، کوئی گول مول بات ذہن میں نہ رکھیں، اچھی بات کیا ہوتی ہے، بری بات کیا ہوتی ہے، ایک دیوار، ایک لکیر کھینچ دے۔ بالکل جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، وہ اچھی چیز ہے، جس سے روکا ہے وہ بری چیز ہے، ختم بات۔ کوئی گول مول بات ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے۔ جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اجازت دی ہے، وہ اچھی بات ہے، جس سے منع کیا ہے وہ بری بات ہے۔ اب بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر رکاوٹ ہو تو اس کو حیا کہتے ہیں، اور جب وہ رکاوٹ اٹھ جائے تو اسے بے حیائی کہتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا مثال سے عرض کروں گا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہمارے نوجوان بچے بچیوں میں سے حیا ختم ہو رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، ختم ہو رہی ہے۔ ماں باپ کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے ذہنوں میں حیا کی تعریف نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن ان کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے اصل۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، 2 مثالیں دوں گا، ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کہ حیا ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو رہی ہے اور اس کا نقصان کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ بڑا خوفناک نقصان ہے۔ حیا کی تعریف، حیا کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیے گا، علامہ راغب اصفہانی کی، انقباض النفس عن القبیح، دل کے اندر، انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے برے کام کے بارے میں، اس کو حیا کہتے ہیں۔
جب تک یہ رکاوٹ رہتی ہے یہ انسان حیا والا انسان ہے. جب رکاوٹ اٹھ جاتی ہے اسی کو بے حیائی کہتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں بے حیائی جو ہے نا وہ صرف ناچ گانا، بے لباس ہونا، ننگا بدن، بس ہمارے ذہن میں بے حیائی یہی رہ گئی ہے. بہت غلط بات ہے. بے حیائی کا اتنا سا مفہوم نہیں ہے. بے حیائی کا بہت طویل مفہوم ہے. ہر بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر رکاوٹ ہے اس کو حیا کہتے ہیں. جب وہ رکاوٹ اٹھتی ہے اس کو بے حیائی کہتے ہیں. ماں باپ اکثر اپنے نوجوان بچوں کو سگریٹ پینے سے منع کرتے ہیں. بری بات ہے. وجہ یہ ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے صحت کا. ماں باپ خود بھگت چکے ہوتے ہیں، والدین خود بھگت چکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچے تو کم از کم نہ بھگتے. تو ماں باپ نے سگریٹ سے منع کیا نوجوان کو، سمجھتے باپ برا سمجھتا ہے. اب وہ نوجوان ایسی سوسائٹی میں دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا کہ اس نے سگریٹ پینا شروع کر دیا. تو جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو کلی کر کے آتا ہے، چنگم چبا کے آتا ہے، تاکہ ماں کو باپ کو کہیں بو نہ آ جائے منہ سے. دیکھو کتنی حیا ہے اس کے دل کے اندر سگریٹ کی بو کے بارے میں. جیبوں کو بھی خالی کر کے آتا ہے، کہیں ماں کپڑے دھونے لگے تو ٹوٹا نہ اندر سے نکل آئے سگریٹ کا. لیکن ایک دفعہ اس کی جیب سے ماں نے سگریٹ کا ٹوٹا پکڑ لیا. اوہو یہ تو بچہ سگریٹ پیتا ہے. ماں نے پوچھا، چلو ماں کو پتہ لگ گیا. اب ماں کے سامنے پینا شروع کر دیتا ہے، پتہ جو لگ گیا. پھر اس کے بعد باپ نے بھی کبھی دیکھ لیا اس کو سگریٹ پیتے ہوئے. پھر اس کے بعد میں بہت مختصر کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہم محفلوں میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے آج کے معاشرے میں بسا اوقات سگریٹ پیتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بھی پیتے ہیں. کبھی کبھی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جوان بچے باتیں کرتے ہوئے سگریٹ پی کر دھواں باپ کے منہ کی طرف چھوڑتے ہیں. اور باپ بھی خوش ہے اس پہ، باپ کچھ نہیں محسوس کر رہا. یہ تو آپ نیک لوگ ہیں جن کو افسوس ہو رہا ہے. میں نے جب ماحول میں دیکھا تو وہاں تو باپ برا نہیں محسوس کر رہا. ایک وقت وہ تھا جب یہ منہ صاف کر کے جاتا تھا، چنگم چبا کے جاتا تھا، الائچی کھا کے جاتا تھا، منہ دھو کے جاتا تھا، سگریٹ کی جیب خالی کر کے جاتا تھا، ماں کو پتہ نہ چل جائے، باپ کو پتہ نہ چل جائے. اس وقت اس کے دل کے اندر سگریٹ کے بارے میں حیا تھی. اور جب ماں باپ کے سامنے شروع ہو گیا حیا نہ رہی، یعنی وہ رکاوٹ تھی وہ نہیں رہی. میں ایک اور مثال سے عرض کروں گا تاکہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہاں بات تک آپ حضرات خود پہنچیں گے انشاءاللہ. میں بھی واضح کروں گا انشاءاللہ. ایک نوجوان بڑے اچھے عہدے پر ایک سیٹ پر پہنچا. وہاں رشوت چلتی تھی. یہ اس عہدے پر بیٹھا، سیٹ پر بیٹھا، ایک بندہ آیا، یہ کام کر دے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، پروسیجر میں چلے گا، ایک ہفتے بعد پتہ کر لے. چلے کہ مجھے ابھی چاہیے کل، پیسے لے لے. چلے نہیں پیسے نہیں لیتے، بالکل رشوت نہیں. وہ کہنے کا لے لیں، 10 دفعہ منع کرے گا اس کو نہیں لینا، بالکل رشوت نہیں. پھر وہ کہتے بیوی بچوں کے کام آئے گا لے لو. آخر کار بے بس ہو کہ چلو لے لیا. وہ ادھر ادھر 10 دفعہ دیکھے گا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا رشوت لیتے ہوئے. اور جب وہ لے لے گا نا رشوت ہاتھ میں پکڑ لے گا، اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھے، ہاتھ اس کے کانپ رہے ہوں گے. اور سردیوں کے موسم میں اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا ہوگا، اور جیب میں پیسے رشوت کے رکھنے کے بعد اس کا دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو گئی ہوگی. اور کئی ہفتے وہ سوچتا رہا ہوگا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے میں نے رشوت لی ہے. لیکن وہ سیٹ ایسی تھی، چلتا رہا. سال 2 سال کے بعد پھر وہی بندہ آتا ہے، بھی کام کر دے. کہ لے کہ بالکل بالکل پہیے لگائیں کام ہو جائے گا، فائلوں کو پہیے لگائیں پیسے دیں. 10 بندے دفتر کے بیٹھے، ان کے سامنے کہتا ہے وہی بندہ. شروع میں جب اس جاب پہ آیا تھا، اس سیٹ پہ آیا تھا، تو اس کے دل کے اندر رشوت کے بارے میں رکاوٹ تھی، وہ حیا تھی. رشوت کے گناہ کے بارے میں حیا تھی اس کے اندر. وہ ماتھے پہ پسینہ، وہ ہاتھوں لرزتے تھی، وہ دل گھبراتا تھا رشوت لیتے ہوئے. وہ رکاوٹ تھی، وہ حیا تھی. اور جب 10 بندے دفتر کے بیٹھے سامنے، ان کے سامنے کہتا پیسے دیں گے تو کام ہوگا، تو معلوم ہو اس وقت حیا نہیں رہی.
اگر اس مثال کو تھوڑا سا پلٹوں تو ایک وقت وہ تھا کہ بیویاں شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، یہاں تک کہ لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے تھے کہ شوہر کا نام رحمت اللہ تھا، اب وہ سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شوہر کا نام لینا پڑتا تھا، وہ بیچاری نماز کے بعد کہتی تھی السلام علیکم اننے کے ابا، السلام علیکم اننے کے ابا۔ اتنی حیا، وہ بھی کوئی شرعی چیز نہیں تھی، میں ایک انتہا بتا رہا ہوں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ شوہر کا نام لینا وہ بھی برا سمجھا جاتا تھا، ایک رکاوٹ تھی۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے ہمارے معاشرے کے گھروں میں، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی، جوان بیٹیاں بھی بیٹھی، جوان بچے بھی بیٹھے، بیوی بھی بیٹھی، LED بہت بڑی سکرین چل رہی ہے، باپ کہتا ہے یہ ہیروئن بہت اچھی، بیوی کہتی ہے آپ کا بھی دماغ خراب ہے، اس میں ہے کیا رکھا ہوا، وہ ہیرو بہت اچھا۔ جوان بچوں کے سامنے باتیں ہو رہی ہمارے گھروں کے اندر، ناراض نہیں ہونا کسی نے، ہمارے گھروں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ایک رکاوٹ تھی کہ کسی بیوی کے سامنے غیر عورت کا ذکر کرنا یہ بھی گناہ ہے، گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اور کیا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس کو ہمارے نوجوان بچے بچیاں بھی گناہ نہیں سمجھ رہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان باتوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جس کو آج ہمارا معاشرہ گناہ نہیں سمجھ رہا، یعنی ان کے اندر اس گناہ کے بارے میں حیا نہیں رہی۔ وہ مخلوط مجلسیں، لڑکے لڑکیاں مکس، ہلا گلا کر رہے ہیں، کوئی بری بات نہیں لگ رہی۔ اور آج جوان بچی کو کہتا ہے باپ پردہ کیا کرو، برقع اوڑھا کرو، کالج جاتی، بیٹی کا جملہ کیا ہوتا ہے آگے سے، مجھے شرم آتی ہے کہ ساری کسی لڑکی نے اور برقع نہیں لیا ہوگا، میں اکیلی برقع لے کے سارے کالج میں پھروں گی۔ ولیمے پہ جانا ہوتا ہے بیوی برقع نہیں لیتی، مجھے شرم آتی ہے برقع لینے سے، اب سارے بغیر برقعے کے ہوں گے، میں برقع لے کے جاؤں گی۔ یہ ذرا شرم اور حیا کی تعریف ذہن میں لے آئیے گا، میں نے کیا ڈیفینیشن کیا بتائی تھی، انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں دل میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اگر اس کو برقع لینے سے، پردہ کرنے سے اس کو شرم آتی ہے، معلوم ہو یہ برقع لینے کو، پردہ کرنے کو یہ گناہ سمجھتی ہے، غلط سمجھتی، بری بات سمجھتی، بہت آسان سی بات۔ یعنی وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو حکم دیا تھا اس کو برا سمجھتے، اور جن باتوں سے روکا تھا ان باتوں کو انسان آج معاشرے کا حصہ سمجھ رہا، رشوت کو گناہ نہیں سمجھ رہا، بجلی چوری کرنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا، فلاں چیزوں کو گناہ نہیں سمجھ رہا، دوسروں کے حق تلفی کو گناہ نہیں سمجھ رہا، وراثت کے اندر اپنی بہنوں کے حق نہ دینے کو برا نہیں سمجھ رہا، باپ کے مرنے کے بعد باقی بھائیوں کو جائیداد بیچ کر حق دینے کو برا، حق نہ دینے کو برا نہیں سمجھ رہا، گناہ نہیں سمجھ رہا، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ سود کھانے کو برا نہیں سمجھ رہا، یعنی سود کھانے کے بارے میں حیا نہیں رہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس الکلام من نبوت الاولی، کہ پہلے انبیاء کے کلام سے جو ایک بات معلوم ہوتی ہے وہ ایک یہ بات ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کر۔ اب اس جملے کو سمجھنا ہے، اگر پوری بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب یہ جملہ ایک دم سمجھ میں آئے گا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کر۔ یعنی کیا معنی؟ جب گناہ کے بارے میں رکاوٹ نہیں رہی، یعنی گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، تو اسی صورت میں جو جی چاہے کیجیے، کیونکہ وہ گناہ نہیں ہے، سمجھے ہی نہیں گناہ، وہ ان کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ انسان شراب بیچ رہا، شراب پی رہا،
گناہ نہیں سمجھ رہا. یہ انسان مخلوط، لڑکے لڑکیاں، میک سلا غلہ، گانا بجانا، ملے سب مہندیوں میں، رقصوں میں، فلاں چیزوں میں، یہ مسلمان برا نہیں سمجھ رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حیا نہیں رہی. اور ذہن میں رکھیے گا، الحیاء من الایمان، بخاری شریف کی حدیث، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ، ایمان میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المفرد میں، الادب المفرد میں ایک حدیث لکھی، بڑی عجیب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قراناء، کہ یہ حیا اور ایمان دونوں جمع ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں. حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان میں سے ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب معاشرے میں سے حیا ختم ہوتی ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ اتنا ایمان اٹھ رہا ہے، اتنا ایمان نہیں رہ رہا. میں نے بتایا کہ کتنا خوفناک نتیجہ ہے اس چیز کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اقدس جب سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، کتنی حیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ صحابہ کہتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، شمائل ترمذی میں بھی حدیث موجود، صحابہ کہتے ہیں ہم کوئی بری بات ہوتی تھی نا کسی سامنے، یا اس کا تذکرہ ہوتا تھا، تو ہم اس کے برا ہونے کا اثر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں دیکھ کر معلوم کر لیتے تھے. منع کرنا تو ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، وہ بہت بڑی بات ہے. ہم کوئی بری بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوتی، یا کسی کی بری بات کا ذکر ہوتا اور کسی برائی کا ذکر ہوتا، تو ہم اس کے برا ہونے کا پہچانتے کیسے تھے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں تاثر بدلتا تھا. اور آگے صحابی جو الفاظ کہتے ہیں نا، وہ سننے والے ہیں. کان اشد حیاء من العذراء، کان اشد حیاء من العذراء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا میں کنواری عورتوں سے بھی زیادہ تھے. لیکن وہ کنواری بچیاں بچے ہمارے معاشرے کے نہیں، پاکیزہ. میں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان بچے اور بچیاں خالی بے حیا نہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کو نہیں سمجھ رہے گناہ. بے حیائی کا مفہوم محدود نہ لیجئے گا. میں نے پھر عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں آج بے حیائی کیا کہتے ہیں؟ صرف بے لباس ہونا، بدن کا ننگا ہونا، ناچ گانا فلاں، یہ وہ، بس چند چیزوں کو بے حیائی سمجھتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں، یہ تو کچھ اور ہے. حیا ہر بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں. جب وہ رکاوٹ اٹھتی ہے بے حیائی آ جاتی ہے. یہ ہے وہ اللہ نے جو منع کیا تھا، جو آیت سورہ نحل کی آج آیت نمبر 90 پڑھی، کہ اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، 3 سے روکا. اور عجیب معاشرہ ہے ہمارا مسلمانوں کا، وہ تینوں کام جس کا حکم دیتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور جن 3 کاموں سے رکا ہے وہ تینوں کرتے. کیا الٹ نہیں ہو گیا؟ لمحہ فکریہ، بہت بڑا لمحہ فکریہ. اور پھر اس حیا کا تعلق کتنا گہرا ہے انسان کی زندگی میں، اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اگر کوئی انسان معلوم کرنا چاہے نا کہ میرے اندر وہ حیا کی کیفیت ہے یا نہیں ہے، کوئی انسان اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہو کہ جو حیا یعنی انقباض النفس یعنی القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے، انسان اگر یہ معلوم کرنا چاہے
میرے بچے میں، میری بچی میں، میرے اندر کیا اس گناہ کے بارے میں حیا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک حدیث عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ من رأى منکم منکرا، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے۔ اب برائی کو بالکل اس کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیے گا، میں نے واضح کر دیا اچھائی کیا برائی کیا۔ جس کام کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، وہ اچھا کام، جس سے روکا ہے وہ برا کام، بالکل واضح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، زور بازو سے روکے، اپنے اختیار سے روکے۔ کیوں؟ اس کو برا سمجھ رہا ہے نا، اس لیے روک رہا ہے، اپنے زور بازو کو، اپنی طاقت کو استعمال کر رہا ہے۔ میرے دفتر میں خیانت نہیں ہوگی، میرے دفتر میں چوری نہیں ہوگی، میرے دفتر میں فلاں گناہ نہیں ہوگا، زور بازو سے روک رہا ہے نا۔ نمبر 2، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر زور بازو سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے بول کر روک لے، بھائی یہ نہ کرو، یہ غلط ہے، گناہ کا کام ہے۔ کیا ہم اپنے بچے، نوجوان بچے بچیوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بیٹا یہ گناہ کی بات ہے، بیٹا یہ غلط بات ہے، بار 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 بار۔ مولانا آپ کو نہیں پتا ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، نہ ہم اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، نہ زبان سے کہہ سکتے ہیں، ہم بڑے بے بس ہیں۔ تو اب تیسری سٹیج بڑی توجہ سے تیسری سٹیج کو سمجھنا ہوگا۔ نمبر 1، برائی دیکھیں اس کو زور بازو سے روکیں۔ نمبر 2، نہیں کر سکتے زبان سے روکیں، زبان سے بھی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں تو برا سمجھیں کہ یہ برا کام ہے۔ آگے پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کمزور ترین صورت ہے کہ اس برائی کو یہ بندہ برا تو سمجھے، یہاں معاشرے میں کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ جی میں یہ بھی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک برائی کو انسان برا سمجھے، اس سے کس نے روکا ہے؟ اس سے کس نے روکا ہے؟ یہ تو بندہ کر سکتا ہے، اس میں تو بے بس نہیں ہے۔ اس لیے تیسری سٹیج وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے۔ اب اگلی بات کی کہنے کی اجازت دیجئے گا، اگر یہ آج کے معاشرے کا انسان اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو جو کمزور ترین ایمان تھا وہ بھی نہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ انسان برائی کو برا نہیں سمجھ رہا۔ فتنوں کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، ابواب الفتن جامع ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سمجھایا۔ اب میں بتانے لگا ہوں ہم کیا کریں فتنوں کے دور میں۔ فتنے، ہر گناہ فتنہ، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے وہ فتنہ۔ اب فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو راستے بتائے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گھوڑے کی پیشانی کو پکڑ کر آ جائیں، یعنی اپنی طاقت استعمال کریں اور فتنوں کے خلاف ان کا مقابلہ کریں، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، یا تو یہ کر لیں۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آج بہت لوگ پوچھ رہے ہیں ہم کیا کریں، اپنے جوان بچیوں کو کہاں لے جائیں فتنوں کے دور میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا۔ نمبر 1، یا تو ان فتنوں کا مقابلہ کریں۔ نمبر 2، یا ان فتنوں سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف ہو جائیں۔ ان فتنوں سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف ہو جائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی زندگی کو بچائیں، اپنے اعمال کو بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 راستے بتائے تھے، ہمارا معاشرہ ایک تیسرے راستے پر چل رہا ہے، خوفناک راستہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے دور میں کیا کریں؟ دو راستے بتائے تھے، یا اس کا مقابلہ کیجیے اور یا ان فتنوں سے الگ رہ کر زندگی گزاریں، بچائیں اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہو۔ لیکن میں نے کہا خوفناک بات یہ ہے کہ معاشرہ آج ایک تیسرا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ مولانا نہ ہم زبان سے روک سکتے ہیں، نہ ہم زور بازو سے روک سکتے ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لہذا ہم بھی ان فتنوں میں مبتلا ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تیسرا راستہ، خوفناک راستہ ہمارے معاشرے کا، نہ مقابلہ کر رہے، نہ فتنوں سے الگ رہ کر زندگی گزار رہے، بلکہ ان فتنوں میں شامل ہو گئے۔ اور یہ وہ خوفناک راستہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آج ہماری گھریلو زندگیاں تباہ ہوئی، ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں، اور انسان کی زندگیوں سے سکون رخصت ہو گیا۔ یہ صرف وہی بندہ جانتا ہے جس کی زندگی سے گناہوں کی وجہ سے سکون رخصت ہو جائے۔ آج وقت کا تقاضا کہ یہ انسان سورہ نحل کی آیت نمبر 90 شروع میں تلاوت کی کہ اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا، 3 سے روکا، اور میں نے کہا معاشرے میں بالکل الٹ ہو گیا الا ماشاء اللہ۔ جن 3 باتوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یہ بندہ کرنے کو تیار نہیں، یہ مسلمان کرنے کو تیار نہیں، اور جن 3 باتوں سے روکا تھا وہ تینوں باتیں بندہ کرنے پر مکمل تیار ہو، اور ہے کر رہا ہے۔ 3 باتیں آج اگر ہم اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے جوان بچے بچیوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس آیت کو پڑھنا ہوگا، پھر ترجمہ سمجھنا ہوگا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ ہر جمعے کے خطبے میں ماشاءاللہ خطیب صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اپنے بچوں بچیوں کو، خود کو عادت ڈالیں معاشرے میں رہتے ہوئے ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی۔ نمبر 1، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو، جس کا حق ہے اس کو اس کا حق دے دو۔ نمبر 2، الاحسان، حق سے بڑھ کر ادا کرو، اچھا سلوک کرو۔ نمبر 3، وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجیے۔ یہ 3 پر بندہ عمل کرتا رہے، آج اس کا گھر، اس کا معاشرہ جہاں وہ رہتا ہے خاندان میں، وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، سکون کا ذریعہ بنے گا۔ اور 3 باتوں سے اللہ نے روکا تھا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تمہیں روکتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، گناہ کے کاموں سے، والبغی، اور ظلم کرنے سے۔ ظلم کا مطلب میں نے بتایا، جس کا جو حق ہے اس کو نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاشرے میں جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جن کاموں سے روکا ہے اللہ ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن خدا کے لیے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان کاموں سے بجائے بچنے کے ان میں شامل ہونا اور ان کو برا نہ سمجھنا، یہ ایمان کے جانے کی نشانی ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری نہیں، ایمان کے جانے کی نشانی ہے۔ کمزوری کیا ہے؟ کمزور ترین ایمان یہ ہے، وذالک اضعف الایمان، انسان گناہ کو گناہ سمجھے تو صحیح گناہ ہے، یہ کمزور ترین شکل ہے انسان کے ایمان کی۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ دعا فرما لیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ اس فتنوں کے دور میں ہم سب کو گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ جو گناہوں کی چیزیں ہیں یا اللہ ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے کنارہ کش ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں ان فتنوں میں، ان گناہوں میں، ان معاصی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما لے۔ ہو جائیں تو یا اللہ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔